السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے بادشاہ کا اپنا مسند چھوڑ کر اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔ مروی ہے کہ امیر المؤمنین ملک مغرب، جن کا نام یعقوب تھا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کچھ احوال اور مقامات دیکھے جو سرمدین اور سالکین کو نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے سلطنت کے واسطے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ پھر انہیں بھائی کی قتل پر اس قدر ندامت ہوئی کہ باعث توبہ کی گئی، اور توبہ کے سبب اس کے باطن میں اچھے اچھے احوال پیدا ہوئے، اور خود بخود ان کے نفس میں ایسا تغیر پیدا ہوا جیسا کہ سلوک میں بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی گناہ اپنے اوپر آنے نہیں دیتے تھے۔ اس معنی میں ایک قاتل کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اچھا بہت سے قطع رحم ایسے ہوتے ہیں جن سے دمال پیدا ہوتا ہے، اور گوشۂ ہائے زمانے میں بہت مخفی خزانے ہیں۔ انہوں نے ایک سالکہ عورت سے جو ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی اپنے حالات کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، یہ سالکین کے احوال ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، میں کیا کروں؟ کون مجھے تعلیم کر سکے گا اور میرا علاج کون کریں گے؟ اس عورت نے کہا کہ شیخ ابو مدین جو اس زمانے میں گروہ سالکین کے شیخ ہیں وہ کریں گے۔ چنانچہ امیر المومنین یعقوب نے ان کے پاس قاصد بھیجے اور بہت اصرار کے ساتھ انہیں بلایا اور بڑی التجا کی، جس سے حضرت شیخ کو قبول کرنے کی ضرورت ہوئی۔ تو شیخ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، میں تمہارے پاس نہیں پہنچ سکوں گا اور میں تلمستان میں مر جاؤں گا۔ اور ان دنوں شیخ مقام بجایا میں مقیم تھے۔ پھر شیخ جب بجایا سے چل کر تلمستان پہنچے تو حضرت یعقوب کے قاصدوں سے کہا، اپنے آقا کو میرا سلام کہو، اور یہ بھی کہہ دیجیو کہ تمہارے شفا اور تمہارا نفع شیخ ابوالعباس مرینی کے پاس ہے، اور آپ کا تلمستان میں انتقال ہو گیا۔ اور قاصدوں نے جا کر سارا حال یعقوب سے بیان کیا اور شیخ کی وصیت بھی سنائی۔ پھر انہوں نے شیخ ابوالعباس مرینی کو بڑے اثرات سے بلایا اور ان کے تلاش میں ہر طرف آدمی بھیجے، یہاں تک کہ لوگ ان کے پاس پہنچ گئے تو ان سے امیر المومنین کی طلب کا حال بیان کیا، اور شیخ کو اللہ کی جانب سے ملاقات کا اذن ملا تو آپ وہاں گئے اور ان سے ملاقات کی۔ اس آمد سے یعقوب کو بڑی خوشی ہوئی۔ پھر حکم دیا کہ ایک مرغی ذبح کی جائے اور ایک کا گلا گھونٹا جائے اور دونوں کو الگ الگ پکایا جائے۔ چنانچہ جب پک چکے تو شیخ کے سامنے حاضر کیا گیا تاکہ کھائے۔ آپ نے مردار کی نسبت خادم سے کہا، یہ مردار ہے، اسے اٹھا لے، اور ذبح کی ہوئی مرغی کھائی۔ امیر المومنین یعقوب نے بھی اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا اور آپ کے خادم بن گئے۔ چنانچہ شیخ سے بہت سی فتوحات باطنی حاصل کی اور اپنا ملک بیٹے کے سپرد کر کے اس سے قطع تعلق کر لیا اور شیخ کے ساتھ مشغول ہوئے، اور شیخ ابوالعباس کی برکت سے ان کا پایۂ ولایت مضبوط ہوا، جس کی شیخ ابو مرین نے بھی پیشن گوئی کی تھی۔ اور حضرت یعقوب کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بار لوگ بارش کے محتاج ہوئے تو شیخ ابوالعباس شیخ سے لوگوں کے ہمراہ نکلے اور حضرت یعقوب سے فرمایا، تم استسقا کرو اور اللہ سے پانی مانگو۔ انہوں نے حضرت شیخ سے عرض کیا کہ آپ زیادہ مستحق ہیں۔ شیخ نے فرمایا، یہی حکم ہوا ہے۔ کہ چنانچہ حضرت یعقوب نے نماز پڑھائی اور دعا کی
اور اسی وقت بارش ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔